थोरो ज़ोर ईअं मलाए करे असांजा गवाह थियनि शायदि له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا رب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے فضل و کرم سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوبین کا ذکر سننے کے لیے یہاں حاضر ہے. سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے حضرت زینت آستان عالیہ شیخ طریقت حضرت پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زینت آستان عالیہ رونق افروز ہیں اور ان کی سرپرستی میں ہم اور آپ سب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوبین کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہ کار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اس وقت اس بابرکت اجتماع میں مقتدر علماء اکرام بھی تشریف فرما ہیں.
مفتیان عظام ہیں، مقتدر علماء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، اور یہ محفل اس میں اہل ایمان بھی ہیں، اہل عرفان بھی ہیں، اہل ایقان بھی ہیں، اس لیے اس محفل پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دل کی آنکھیں اگر عطا فرمائے تو جس کے دل کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ سکتا ہے، مجھ جیسا گناہ گار نہ دیکھ سکے، لیکن بہرحال صاحب دل جو موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کہ اس لیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے عند ذکر الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں اللہ کے نیک بندے خود موجود ہوتے ہیں وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ۔ پاکستان اور ہندوستان یہ بر صغیر ہے، یہ بر صغیر کہلاتا ہے۔ افغانستان اس سے الگ ہے، بنگلہ دیش اب اس سے الگ ہے۔ اس بر صغیر میں آپ نظر ڈالیں، افغانستان تو بہت دور چلے گئے، اس بر صغیر پر آپ نظر ڈالیں۔ اس بر صغیر میں اسلام کیسے پہنچا؟ سبحان اللہ۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو آج لوگوں نے متنازع بنا دیا، یعنی گڑبڑ کر دیا۔ کوئی کہتا ہے غازی اور مجاہد تشریف لائے تھے، انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلایا۔ کوئی کہتا ہے بادشاہوں کے دور میں اسلام پھیلا، کوئی کہتا ہے حکومتوں کے دور میں اسلام پھیلا، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلام پھیلا۔ بات سب کی اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتی ہے، ہمیں کسی سے خدا نخواستہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، محبت کی باتیں ہیں یہ سب۔ کسی کی رائے ہے، ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن میں ایک مسلمان کی حیثیت سے جب اس ملک کی تاریخ پر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان فوجیں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور سیادت میں یہاں آئی تھیں، لیکن فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے بعد بھی مسلمان فوجیں آتی رہی، لیکن اس کے بعد وہ کوئی خاص بڑھ نہ سکا، اور اگر بڑھا تو پھر یہ تھا کہ زمین کا اضافہ ہوتا رہا، زمین کا اضافہ ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ جماعت قادر جیلانی جا روان پیشوا حضرت کبرا مرشد کریم جن قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ محمد نور ساجد کے اجر کہیں ہار پر رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پیر۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ جی، ہندوستان میں بر صغیر کی تاریخ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجوں نے پیش قدمی کی، فوجوں نے پیش قدمی کی، فوجیں آگے بڑھتی رہی، ملک فتح ہوتا رہا، سندھ سے آگے فوجیں بڑھی، ملتان کی طرف چلی، اس کے بعد افغانستان سے بعد میں لوگ آئے، جا فتح ہوا، پھر اور آگے بڑھے، ہندوستان فتح ہوتا گیا۔ لیکن کیا بادشاہوں کے زمانے میں زمین جب فتح ہوتی رہی تو کوئی اور کسی نے بھی کوئی کام کیا؟ بادشاہوں نے تو لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی محکمہ تو قائم نہیں کیا تھا۔ لیکن تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے کہ بادشاہ زمینوں کو فتح کرتے رہے، ملک فتح کرتے رہے، اور صوفیاء کرام، اولیاء کرام دلوں کو فتح کرتے رہے۔ اصل جو اسلام پھیلا ہے، اصل جو اسلام پھیلا ہے
وہ اولیاء کرام کی برکت سے پھیلا ہے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں۔ بر صغیر میں، ہندوستان و پاکستان کی سرزمین پر، بر صغیر میں حضرت سلطان الاولیاء سیدنا علی الحجویری رضی اللہ عنہ اور حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ، اور بر صغیر میں جس طرف آپ نظر ڈالیں، مخدوم غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ، لعل شہباز قلندر رضی اللہ عنہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی رضی اللہ عنہ، یہ تمام اولیاء کرام تھے کہ جنہوں نے دلوں کو فتح کیا، اور اسی لیے یہ اولیاء کرام جو ہیں اللہ رب العالمین انہی کے متعلق بشارت دیتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور جب دلوں کو فتح کر لیا تو اللہ رب العالمین نے پھر پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا ہے۔ دیکھیے رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی لا خوف علیہم، آپ سنتے رہتے ہیں یہ آیت، مجھے زیادہ اس کی تفصیل میں اور ترجمے میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا تھا، لا خوف علیہم، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی خوف نہیں تھا۔ جبھی تو ایک بندہ خدا 30-40 مریدین کے ساتھ میں اجمیر کی شریف کی سرزمین پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا، کفر گڑھ میں کافروں سے مقابلہ کر رہا تھا، اکیلا بندہ خدا دادو کی سرزمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، اور لوگ آتے گئے، پھر قافلہ بنتا گیا، رسول اللہ کے دیوانوں کا اور عاشقوں کا قافلہ بنتا چلا گیا۔ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے جا کر بیٹھ جاتے تھے، پاک پٹن شریف میں، ملتان میں اکیلے بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد لوگ آتے تھے اور ان کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے ولی اللہ کی طرف بلاتے تھے، سبحان اللہ، یہ ایمان والے تھے، یہ تقوی والے تھے، اللہ کے ولی کی پہچان۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اہل ایمان تھے، جو ایمان والا ہے وہی ولی ہوتا ہے، بے ایمان ولی نہیں ہوتا، بے ایمانوں میں ولی نہیں ہوتا، ایمان والوں میں ولی ہوتا ہے، اور ایمان والے یہاں موجود ہیں، اور ان میں اولیاء اللہ کو دیکھ لو موجود ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اولیاء اللہ کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر جگہ سلسلہ ختم ہو گیا، ولایت کا سلسلہ عیسائیوں میں بھی تھا، ولایت کا سلسلہ حضرت موسیٰ کی امت میں بھی تھا، ولایت کا سلسلہ حضرت موسیٰ سے پہلے بھی تھا، حضرت سلیمان کے زمانے میں تھا، اور دوسرے تمام جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب میں تھا۔ لیکن اب ولایت کا سلسلہ کسی نبی کی امت میں نہیں ہے، سب کے کنیکشن ختم ہو گئے، کنیکشن ختم ہو گئے۔ اگر کسی کا کنیکشن جاری ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ذرا توجہ سے غور فرمائیے گا، سب کے کنیکشن ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ آسمانوں پر ہیں، زمین پر نہیں ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے پیشوا و مقتدا آسمانوں پر ہیں، آسمانوں پر ہیں،
اور تشریف لائیں گے ہمارے عقیدے کے مطابق، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ ہم الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ مرزائی، قادیانی یہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو یہودیوں کا۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی، مار دیا، اور قادیانی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مر گئے اب نہیں آئیں گے۔ یہودی اور قادیانی دونوں برابر ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ آئیں گے، وہ بھی انتظار میں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ روئے زمین پر موجود نہیں ہیں، عیسائی خود بھی کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہیں۔ اس معاملے میں ہم اور وہ دونوں برابر ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ زمین پر نہیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں زمین پر نہیں ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں آسمانوں پر ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آسمانوں پر۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں آئیں گے، ہم بھی کہتے ہیں آئیں گے۔ یہ بات تو ہے۔ بعد میں آگے چل کر اختلاف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیں گے، رسول اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، مدینہ منورہ میں قیام فرمائیں گے، یتزوج ویولد ویدفن معی فی قبری، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ پھر شادی کریں گے، کرنے کے بعد مدینہ شریف میں رہیں گے، اولاد و بچے ہوں گے، اور پھر رسول اللہ کے پہلو میں سبز گنبد میں آرام فرمائیں گے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ دنیا میں سب سے بڑا مذہب اس وقت جیسا کہ کہتے ہیں عیسائیوں کا ہے۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر، امت سے کوئی تعلق نہیں، اور حضرت موسیٰ ان کی قبر کا یہودیوں کو کوئی پتہ نہیں۔ میں نے خود، میرا تجربہ، بہت سے ربائی یعنی یہودیوں کے جو امام ہوتے ہیں، یہودیوں کا جو چرچ ہوتا ہے، سینیگاگ، یعنی جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، یہودیوں کا عبادت خانہ سینیگاگ کا جو انچارج ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں خطیب مسجد کا، اسی طرح سے ان کے ہاں ربائی۔ تو ربائی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی قبر کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ویسے لوگ کہتے ہیں ادھر بیت المقدس میں اس طرف ہے، کہتے ہیں یروشلم میں ادھر ہے، کوئی کہتا بیت المقدس میں ادھر ہے، معلوم نہیں۔ اور حضرت داؤد کی قبر کا بھی صحیح پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ ادھر ہے، کہتے ہیں کہ ادھر ہے، بیت المقدس میں اس پہاڑی پر ہے، وہ کہتے ہیں اس پہاڑی پر ہے۔ حضرت داؤد پر زبور اتری، حضرت موسیٰ پر توریت اتری، اور حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری۔ تو داؤد علیہ السلام کی قبر کا بھی پتہ نہیں، اور حضرت موسیٰ کی بھی قبر کا پتہ نہیں۔ ان کے ماننے والے یہودی موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی قبر کا پتہ نہیں، ان کے ماننے والے عیسائی موجود ہیں۔ دنیا میں ایک اور بڑا مذہب ہے جس کو کہتے ہیں بدھ مذہب۔ گوتم بدھ نیپال کے شہزادہ تھا، پھر 24-25 برس کی عمر میں بہار کی طرف آیا، اور گیان میں، دھیان میں، میڈیٹیشن میں اور مراقبے میں مصروف رہا، اور وہی گیا میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی قبر کا کوئی پتہ نہیں۔ بدھوں سے پوچھے، بدھ مذہب کے ماننے والے چین میں، برما میں، تھائی لینڈ میں، سری لنکا میں، فلپین میں، جاپان میں، منگولیا میں، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ بدھ مذہب کی اشاعت بڑی زبردست اشاعت ہوئی ایک زمانے میں۔ تو بدھ مذہب، اس کے بانی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھو، غور کرو، روئے زمین پر کسی مذہب کے بانی کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے۔ میں نے ایک عیسائی رہنما سے، بہت بڑے رہنما سے، ایک کانفرنس میں انہوں نے کچھ سوالات مسلمانوں سے کیے تھے، میں نے بھی کچھ سوالات کیے۔ اس میں یہ تھا کہ آپ روئے زمین پر کوئی ایسا چرچ، عبادت خانہ بتا دیں کہ جس کی بنیاد حضرت عیسیٰ نے رکھی ہو،
یہودیوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا عبادت خانہ بتا دیں کہ جس کی بنیاد حضرت موسیٰ نے رکھی ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ عیسائیوں نے بھی کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو، روئے زمین پر کسی مذہب کے بانی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو میرے آقا محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھ لو رسول اللہ بھی موجود ہیں، ان کا سبز گنبد بھی موجود ہے، اور ان کے سبز گنبد کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ جس مسجد کی انہوں نے 1450 سال پہلے بنیاد اپنے دستے مبارک سے رکھی وہ بھی موجود ہے۔ مسجد بھی موجود، مسجد والا بھی موجود، چرچ موجود ہے، چرچ والا موجود نہیں ہے، اور ان کا چرچ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی عبادت خانہ ایسا نہیں جس کا حضرت عیسیٰ نے بنیاد رکھی ہو، کوئی عبادت خانہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد حضرت موسیٰ نے رکھی ہو، کوئی عبادت خانہ مندر ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد بدھ مذہب کے بانی گوتم بدھ نے رکھی ہو۔ روئے زمین پر اگر کسی عبادت کی جگہ موجود ہے جس کے دستے مبارک سے رکھی گئی ہے مذہب کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی مسجد بھی موجود ہے، وہ خود بھی موجود ہے، اور ان کا پتہ قرآن دیتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک۔ رب العالمین فرماتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں، سبحان اللہ، میرے محبوب کا پتہ میں خود بتاتا ہوں۔ اے محبوب، روئے زمین کے لوگوں کے لیے اعلان ہے، اگر یہ اپنی جان پر ظلم کرے تو آپ کے دروازے پہ آ جائیں، جاؤ گا آپ کے پاس آ جائیں۔ دیکھو اعلان ہے، آ جاؤ رسول اللہ کے دربار میں آؤ، جاؤ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا صبح کو آؤ شام کو آؤ، جیسے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، جیسے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے محبوب کا بھی کھلا ہوا ہے۔ آؤ گناہوں کے بخشوانے کے لیے آؤ، رسول اللہ کا دامن تھام لو، ان کی سفارش کرواؤ، اللہ توبہ قبول فرمانے والا، قیامت تک کے لیے دروازہ کھول دیا۔ آؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو مرکز بنایا۔ کیا خبر، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلی مجدد نور اللہ مرقدہ فرماتے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت داؤد بھی آئے، کھلے چھپ گئے، اب کسی کی خبر کا نشان نہیں ہے، اب کسی کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کا نشان نہیں ہے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور موجود ہے، ان کا فیض موجود ہے، ان کی نسل سے ان کا فیض جاری ہے۔ روئے زمین کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علوم نبوت کے وارث ہیں، فیض جاری ہے، رسول اللہ کی امت کے اولیاء کے ذریعے سے فیض جاری ہے، علماء کے ذریعے سے فیض جاری ہے، ان کی نسل کے ذریعے سے فیض جاری ہے، فیض جاری ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، منقطع نہیں ہوا، کیونکہ سلسلے والا کنیکشن والا اسٹیشن، بیٹری چارج کرنے والا اسٹیشن مدینہ منورہ میں موجود ہے، باقی کسی کا نہیں ہے، آسمانوں پر ہیں اور باقی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ علی نبینا علیہ السلام کوئی خدا نخواستہ توہین و اہانت نہیں ہے ان انبیاء کی مقصود، لیکن کہنا یہ تھا کہ ان کا دور ختم ہو گیا، اب اگر دور ہے تو دور محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اگر وقت ہے تو وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میرے والد ماجد حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صاحب صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عرصہ ہوا ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، تو وہ قصے سنایا کرتے تھے. تو ان کی دوستی تھی، محبت تھی. دہلی میں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت شاہ ابو الخیر مجددی نقشبندی رضی اللہ عنہ. مشہور بزرگ تھے، مجددی کے سلسلے حضرت شاہ ابو الخیر صاحب رحمۃ اللہ. تو شاہ ابو الخیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے دہلی کی جامع مسجد میں، اور مریدین معتقدین ساتھ تشریف فرما تھے. تو حضرت شاہ ابو الخیر صاحب مجددی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ فلاں کام لوگ کرتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھا. اچھا، اب ہم تم سے ایک بات پوچھتے ہیں. تم نے بہت بڑی بات کہہ دی، بڑی پیاری بات ہے. تب تم نے بہت بڑی بات کہہ دی. اب ہم تم سے ایک بات کہتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، تم نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو بتاؤ اب یہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ کس کا زمانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد از میسنجر آف اللہ، از ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور قرآن شریف میں بھی اللہ نے سورہ فتحنا میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ تو ہیں، جب تک رسول اللہ ہے زمانہ بھی رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ کا زمانہ ہے. اور یہ سلسلہ جاری ہے. اب سارے سلسلے ختم ہو گئے، سلسلہ مصطفیٰ کا جاری ہے، علی مرتضیٰ سے جاری ہے، ابو بکر صدیق سے جاری ہے، اور سید عبد القادر شاہ جیلہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر سے جاری ہے، سلطان الہند ولی الہند عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی سے جاری ہے، سلطان الاولیاء خواجہ بہاء الدین نقشبند سے جاری ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. نبی زندہ ہے، اور نبی کا وہ مین اسٹیشن رحمت للعالمین، رحمتوں کا اسٹیشن، سب سے بڑا اسٹیشن، وہیں سے ساری رحمتیں سپلائی ہو رہی ہیں. یہ بغداد ہے، یہ اجمیر ہے، یہ لاہور ہے، یہ ملتان ہے، یہ لال شہباز قلندر ہے. یہ سب وہ اسٹیشن ہیں جو محمد رسول اللہ کی رحمتوں کے تقسیم کرنے والے اسٹیشن ہیں. سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا. وکل الخلائق بالنوری، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق بالنوری. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور میرے نور سے ساری مخلوق، روشنی سے ساری روشنیاں. دیکھو یہ روشنی ہے، یہ روشنی سے ساری روشنی ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اسٹیشن بن گیا نور کا. اب اس نور سے روشنی پیدا ہو رہی ہے. وکل الخلائق من نوری. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز، اور یہ تمام اولیاء اللہ ان کا سلسلہ وہیں ختم ہوتا ہے. اسی دریا سے ہوئی ہیں یہ نہریں جاری ساری. آپ نے دیکھا ایک دریا ہے، اس کا نام ہے دریائے سندھ. ہمارے صوبہ سندھ کا مشہور دریا ہے. یہ دریا بہتا ہوا آ رہا ہے، یہ دریا بہتا ہوا آ رہا ہے. اس دریا میں جب یہ بہتا ہوا آ رہا تھا، دریائے کابل
اس میں آ گیا. یہ پنج ند کے مقام پہ پہنچا تو اس نے اپنے اندر راوی کو، جہلم کو، مختلف دریاؤں کو لے لیا. اب یہ بہتا ہوا آ رہا ہے، کیٹی بندر کی طرف سے سمندر میں بحیر عرب میں مل گیا. یہ سارے سلسلے، یہ قادری ہیں، یہ نقشبندی ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ مجددی ہیں، یہ سارے سلسلے آتے ہیں اور دریائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو رہے ہیں. انہی سے نکلتے ہیں، اسی میں لوٹ جاتے ہیں، نکلے وہیں سے. دیکھو اللہ کے ولیوں کی ولایت کا سلسلہ عیسائیوں میں ختم ہو گیا. پہلے تھے سینٹ پال، یہ عیسائیوں کے ولی تھے. سینٹ پال، سینٹ انگریزی زبان میں ولی کو کہتے ہیں. عیسائیوں کے ولی تھے سینٹ پال. عیسائیوں کے اور بھی ولی تھے، ان کے مختلف نام ہیں، سینٹ اسٹیفن، سینٹ فلاں، سینٹ فلاں، ولی فلاں، ولی فلاں. اب کسی ولی کا نام وہ نہیں لیتے، ولایت کا سلسلہ ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ کی امت میں بھی ولایت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبی مرکز کا پتہ نہیں ہے. جسے مسلمان روئے زمین کا 1450 سال پہلے سے 1450 سال سے چلا آ رہا ہے دیکھتا ہوا کہ میرا مرکز یہ ہے مدینہ منورہ. یہ سبز گنبد ہے، اس میں سبز گنبد کے مکی آقا محمد رسول اللہ رونق افروز ہے. مرکز موجود ہے اور کسی کا نہیں ہے. تو ولایت کا سلسلہ مدینے سے چل رہا ہے. یہ فیض انہی کا جاری ہے. بغداد ہے پوچھا. اجمیر شریف کی سرزمین پر سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگاہ، انہوں نے دلوں کو بھی فتح کیا. صوفیاء کرام دلوں کو بھی فتح کرتے تھے، اور جب موقع پڑتا تھا ملک بھی فتح کرواتے تھے. فتح کرتے نہیں تھے، کرواتے بھی تھے. حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگاہ معین الدین رضی اللہ عنہ نے اجمیر شریف کی سرزمین پر تھے. خواب میں حکم فرمایا شہاب الدین کو، خط بھی بھیجا. خواب میں بھی حکم فرمایا، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. ارشاد فرمایا شہاب الدین، دیکھو اجمیر شریف کی سرزمین پر چٹائی پر بیٹھنے والا مرد درویش افغانستان 2000 میل دور شہاب الدین سے کہہ رہا ہے کہ شہاب الدین دہلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ تخت اور بادشاہی بھی اللہ کا ولی دیا کرتا ہے. جو بھی اجمیر شریف میں بیٹھ کر شہاب الدین غوری کو حکم دیا جا رہا ہے دہلی پر حملہ کرو، تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ محمود غزنوی ہندوستان میں شکست کھا گیا. ہندوؤں نے اس کے لشکر پر رات کے وقت میں ریگستان کے علاقوں میں ایسا حملہ کیا چاروں طرف سے رات کے وقت میں کہ محمود غزنوی کی فوج تستر بتر ہو گئی. محمود شکست کھا گیا، اور شکست کھا کر محمود واپس افغانستان چلا گیا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، وہ مرد مجاہد، اس نے عہد کیا کہ اب ہندو سے بدلہ ضرور لینا ہوگا. وہ بغیرت نہیں تھا، باغیرت مسلمان کافروں سے اور مشرکوں سے بدلہ ضرور لیتا ہے. باغیرت مسلمان، وہ باغیرت بادشاہ تھا. اس کی فوج کے باغیرت جرنل تھے. انہوں نے کہا ہم بدلہ ضرور لیں گے. 1 سال کی تیاری کے بعد محمود غزنوی اب پھر ہندوستان کی طرف چلا. وہ بات سنیے ہے، روشنی بہت تیز ہے اور گرمی بھی ہو رہی ہے. اب اس کو ہٹا دو اور لوگوں کے لے لو، مجمع ہے سارا پڑا ہوا. درود شریف پڑھیے محبت سے، اللہم صلی علی. روشنی بہت ہو رہی ہے، روشنی ہٹاؤ.
روشنی ہٹاؤ یہاں سے، گرمی ہو رہی ہے، منہ پہ لگا دیتے ہو ایسے. سارا مجمع پڑا ہوا ہے، ان کے بھی لوگ خوبصورت چہرے ایمان والے نظر آ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. درود شریف اللہم صلی علی محمد سیدنا آلہ و صحبہ وسلم. ایسے تھوڑا تھوڑا لے لیا کرو، بس یہ نہیں ہے کہ میرے ہی منہ پہ خام خام کو. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب افغانستان سے نکلا حملہ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، سومنات پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو حاضر ہوا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ پاس. تو اللہ کے ولی حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ ابو الحسن خرقانی، انہوں نے یہ نہیں کہا جب ان سے کہا گیا کہ ہندوستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں. ابو الحسن خرقانی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں. اب تو آج کل یہی سبق دیا جاتا ہے نا کہ سیاسی معاملہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، سیاست پہ چھوڑو. یعنی سیاست ہونڈوں کے لیے، بدماشوں کے لیے اور چوروں کے لیے، اچکوں کے لیے سیاست ہو گئی، اور جو شریف لوگ ہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں یہ کہہ کر کہ بھئی شریفوں کا کام نہیں ہے. اللہ اللہ، جب شریف لوگ گھر میں بیٹھ جائیں گے اور ذلیل اور کمینے اور لٹیرے اور ڈاکو اور چور برسر اقتدار آئیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ کبھی آٹا نہیں ملے گا، کبھی پانی نہیں ملے گا، کبھی روٹی نہیں ملے گی، کبھی چاول نہیں ملے گا، کبھی شکر نہیں ملے گی، کبھی گھی نہیں ملے گا. معلوم ہے سب کھا گئے. تو سلطان الہند معین الدین چشتی نے کہا کہ دہلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے، آؤ. مریدوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ سیاست میں دخل نہ دیں، نہیں. وہ مرید بڑے با ادب تھے، وہ مرید بڑے جانثار تھے. وہ 14ویں صدی کے مرید نہیں تھے کہ ڈر کے بیٹھ جائیں اور اپنے ووٹ کو بیچ دیں اور کہیں سائیں دل آپ کے لیے، سائیں دل آپ کے لیے، نوٹ بھی سائیں آپ کے لیے، لیکن ووٹ سائیں ووٹ سائیں ووٹ سائیں دیکھتا ہوں کس پلڑے میں ڈالوں. ڈگمگ ہو رہا ہے، دل دھڑک دھڑک کر رہا ہے، کیا کروں. سائیں کا حکم سر آنکھوں پر بات اصل میں یہ ہے کہ روٹی کپڑا جہاں سے ملتا ہے ووٹ تو وہیں دوں گا. اب نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا، جو مل رہی تھی وہ بھی گئی. نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے. اور لو، اور کہاں سائی نے کہ نظام مصطفیٰ کی بات کروں، کہاں سائی نظام مصطفیٰ کا زمانہ گیا، اب تو اور وقت آ گیا ہے. اچھا دیکھ لو، دیکھو یہ وقت آ گیا ہے، دیکھ لو. ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں سیدی ابو الحسن، یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ، کوئی غلط روایت نہیں ہے. ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں محمود غزنوی پہنچا. اس نے کہا حضور ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں، بس دعا فرمائیے. تو حضرت نے یہ نہیں کہا بھئی سیاسی معاملہ، ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہو میں کیا کر سکتا ہوں. کہا محمود میرا جبہ میں تم کو دینا چاہتا ہوں، لے لو. کافروں کے خلاف جہاد کرو، مشرکوں سے جہاد کرو. معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ تحریک کے، جہاد کے سب سے بڑے علمبردار تھے. اس گجی پر بیٹھ کر وہ جہاد کے فتوے دیتے تھے. یہ ہمارے اولیاء اللہ کا طریقہ کار رہا ہے. ابو الحسن خرقانی نے کہا محمود یہ جبہ رکھو اور جب ضرورت پڑے تو دعا مانگنا، فتح و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. جدھر یہ جبہ تمہارے ساتھ ہوگا، جب اس جبے کو ہاتھ میں رکھ کر دعا مانگو گے، فتح و نصرت تمہارے قدم چومتی ہوئی اترے گی. رحمت کے فرشتے، جہاد کے فرشتے اتر رہے ہوں گے اور تم کو فتح نصرت کی نوید دے رہے ہوں گے. جاؤ آگے بڑھو، ہندوستان فتح کرو. اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعاؤں سے یہ سلسلہ، ان کے جہاد سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. دیکھو امام حسین، دیکھو سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم، پیران پیر دستگیر منبر پر بیٹھتے تھے. ان کے آج بھی مواعظ موجود ہیں، آپ ان کے وعظ پڑھ لو.
واعظ میں منبر پر بیٹھ کر کہتے تھے مستنصر باللہ. یہ مستنصر باللہ خلیفہ تھا، مستنصر باللہ بادشاہ تھا. خلیفہ ویسے ہی کہتے تھے لوگ باگ، یہ تو زبردستی کے لوگ خلیفہ بن گئے تھے نا. ایک سے ایک ان میں لٹیرا، ڈاکو، چور، بدماش تھے. کچھ ان میں اللہ کے نیک بندے بھی تھے، باقی تو سب رعایا پہ ظلم کرتے تھے، خون چوستے تھے. ان میں کچھ اللہ کے نیک بندے، وہ سیدنا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح سے دوسرے علماء تھے، ان کی صحبت اور برکت سے ہوئے، ورنہ تو بڑے ظالم و جابر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ سید الائمہ سراج الامہ کو زہر بھی عباسی سربراہ نے دیا تھا. بہرحال یہ تو جیسے تھے ویسے تھے. اور اس زمانے میں بعض علماء کو کیونکہ خرید لیا گیا تھا تو بس وہ علماء پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ السلطان ذل اللہ و خلیفۃ ذل اللہ، اس بادشاہ کو جو صبح سے شام تک شراب میں بدمست رہتا تھا، اس کو درباری فیضی جیسے علماء نے سلطان و ذل اللہ کے لقب دے کر لوگوں کو دماغ خراب کر دیے. لوگ بیچارے سیدھے سادے مسلمان تھے، وہ گمراہ ہو جاتے تھے. بہرحال اور فیضی جیسے فسادی علماء بھی موجود تھے اس زمانے میں مغل بادشاہوں کے یہاں، اور وہاں بھی موجود تھے. تو بخیر بہرحال یہ تو بڑی لمبی چوڑی تفصیلی بات ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ علماء کرام، صوفیاء کرام، یہ سب کے سب اللہ کے وہ نیک بندے تھے جنہوں نے اسلام کی عظمت رفتہ کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بر صغیر، میں بر صغیر کی ہی تاریخ پر اپنی نظر مرکوز رکھنا چاہتا ہوں اور بات کو، ورنہ تو بات بہت پھیل جائے گی. بر صغیر کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سلاطین اور بادشاہوں سے. اور اب دیکھو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضہ منبر پر تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے مستنصر باللہ، تم رعایا پر ظلم کر رہے ہو، تم نے رعایا پر ٹیکس لگا دیے، تمہارے عامل رعایا کا خون چوس رہے ہیں. مستنصر ظلم بند کرو. منبر پر بیٹھ کر عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ حکومت پر نکتہ چینی کرتے تھے. یہ کردار ہے علماء اور صوفیاء کا. امام حسین کا کردار دیکھو. امام حسین شاہی مدینے میں رہتے تھے اور سب سے بڑی گدی دونوں جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ اس گدی کے سجادہ نشین تھے. جب دیکھا کہ بادشاہ یزید شرابی، بدکار، زانی کھڑے ہو گئے اور اس کے خلاف کربلا کی سرزمین کو اپنے خون سے سجا دیا. یہ ہے تاریخ. اللہ تبارک و تعالی یہ اولیاء کرام جن کی خانقاہوں سے اللہ کے محبوب حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمتوں کے پرچم بلند ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائے ہمہ وقت بلند ہوتی تھی. اللہ ان خانقاہوں کو ہمیشہ آباد رکھے جہاں سے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. اللہ ان خانقاہوں کو ہمیشہ آباد رکھے، اس خانقاہ کو بھی آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالی اور یہ سلاسل اولیاء اللہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے عظیم جد و جہد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی جد و جہد کو جاری و ساری رکھے اور مجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
حضرت علامہ صاحب درانی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں فکر انگیز کتاب سے اہلیہ میں کرنی اور دیاری کو مالا مال فرمائیں. حضرت کی آمد سے قبل نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق و صداقت کی نشانی، علماء اہل سنت. وحدہ